الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بما نزل في جانبه والعمل بذلك إنك على كل شيء قدير. جی اچھا جی بفور وی اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر ایک امپورٹنٹ چیز کہ الحمدللہ اشرا ذوالحجہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جب تک آپ کے نیکسٹ ویک کی کلاس ہوگی تب تک انشاءاللہ اسٹارٹ ہو گیا ہوگا. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں. جسٹ اے کوئک ریمائنڈر کہ یہ جو دن ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل 10 دن اور عموماً جو ہے لوگ ان 10 دنوں کی اہمیت سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوتے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل جو ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں جہاد بھی نہیں الا یہ کہ کوئی اپنی جان اور مال لے کے نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو گیا، مال بھی اس کا چلا گیا اور جان بھی چلی گئی تو اس کا رتبہ زیادہ ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے بھی کہ یہ دن کتنے زیادہ اہم ہے. تو ان دنوں میں جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے نا وہ غافل نہیں ہوتا کبھی بھی، اور وہ کوئی بھی نیکی کرنے کا اور اجر کمانے کا موقع جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا نا. وہ اتنا الرٹ ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کون سا عمل کر کے زیادہ اجر پا لینا. ویسے تو دیکھیں دن اور رات سارے ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دن کچھ مہینے یا کوئی خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا کہ وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں. لیکن عموماً ہمیں رمضان کے حوالے سے تو یہ پتہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ بہت زیادہ اہم مہینہ ہے، لیکن یہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے نا شروع کے، ان کی اہمیت کے بارے میں بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو ان کو بھی بتانا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ عبادات کے حوالے سے بھی ایکسٹرا عبادات کریں، جو آپ کرتے ہیں ان سے زیادہ بڑھ کے کریں، سنتیں بھی نوافل بھی. اس کے علاوہ اذکار جو ہے اس میں تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح سب کچھ کریں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ. جو ہم یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، بلکہ صحابہ کرام جو تھے ان کا تو یہ معمول تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی اس کو پڑھیں. تکبیرات جو ہے نا ان دنوں میں ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ جو بھی ایکسٹرا عبادت آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، اشراق پڑھنے کی کوشش کریں، ویسے ایکسٹرا نوافل یا سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ بھی پڑھیں. خوب ذکر اذکار کریں. کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں مسلسل آپ جو ہے نا کہ تکبیرات پڑھتے رہیں. یہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ عبادات کے علاوہ جو ہے نا ویسے بھی اپنے نفس کو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں، اور جو حقوق العباد ہیں بالخصوص ان کی طرف خصوصی توجہ دیں. بھی آپ نے ریسنٹلی آیت پڑھی بھی ہے پچھلے ویک جو آپ نے پڑھی تھی، اور کل بھی اس کو تھوڑا سا میں نے ریوائز کروایا تھا. اسی کو سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ یہ سارے کام جو ہے نا ضرور کرنے. والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جدھر آپ رہتے ہیں نیبرز کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کریں، کیونکہ جو بھی نیک عمل آپ اس میں کریں گے اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ عام دنوں کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ کے. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ غلط کاموں سے روکیں، جھوٹ، غیبت، چغلی،
اور اس کے علاوہ جو لغو ہے نا، جس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اور عبادات میں اگر آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، ورنہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا جو ہے، اس کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ. تو بہت زیادہ اہم دن ہے یوم عرفہ جو ہے. اور اس دن کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں اپنے لیے کریں، وہ دن جو ہے اس کو ضائع نہ کریں. ایسے بھی اس دن کے جو ان 10 دنوں میں جو جس بھی دن کا آپ روزہ رکھیں تو وہ بہت زیادہ فضیلت کا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی اویئرنیس دلائیں اس کی، کیونکہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور یہ غفلت میں گزار دیتے ہیں یہ والے 10 دن جو ہیں. تو ان کو ایسے نہیں گزارنا، خاص دن ہے یہ. اور دن بھی راتیں بھی جتنا بھی میکسیمم ٹائم آپ ان سے جو ہے وہ نیک اعمال کر کے عبادات کر کے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حقوق اللہ کے حوالے سے بھی، حقوق العباد کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ دیکھیں ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے نا، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اگلا سال دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے. اور یہ ہے کہ جو بھی زندگی میں نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں، یا جو بھی ایسے فضیلت والے دن آ رہے ہیں ان کو ہم ضائع نہ کریں. ہم نے کوئی گھر میں پودا لگانا ہوتا ہے، بیج لگانا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ والا موسم بہتر ہے، یہ والا سیزن بہتر ہے، تو اس میں یہ جلدی فلرش کرے گا، جلدی نکلے گا اور زیادہ بہتر ہوگا. لوگوں نے بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ والا سیزن ہے تو اس میں اس چیز کی سیل زیادہ ہوگی، اس طرح کی ڈیلز لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اسی طرح ایک مومن جو ہے نا اس کو بھی بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے مومن کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے اس کی آخرت کی کمائی ہو سکتی ہے، جس سے اس کی آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے اور آخرت کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے. تو ایک مومن اسی لیے جو ہے نا وہ کبھی غافل ہو کے زندگی نہیں گزارتا. تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان سے مجھے زیادہ جلدی فائدہ ملنا ہے یا زیادہ فائدہ ملنا ہے، تو وہ کبھی بھی ان دنوں کو، ان مواقعوں کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ 10 دن بہت اہم ہے، ان میں خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں ان کی طرف بھی دھیان دیں، صدقہ خیرات، لوگوں کی مدد، اچھا رویہ، اچھے تعلقات، یہ سب کچھ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں نا جن کی میں کیے ہوئے اعمال جو ان کے فضائل بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 10 دن بھی ایسے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیے اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے. تو کل جو ہم نے آیات کی تھی مختال الفخورہ کے حوالے سے تھی کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں. اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی جس چیز کا دینا لازم ہے اس کو روکتے ہیں، اور خود ہی نہیں کرتے، صرف یہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں بخل کا. اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر ہوتا ہے نا، جو کہ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے، تحدیث نعمت انسان کو یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمت کو چھپانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو ظاہر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو کافر ان کے لیے رسوا العذاب ہے. پھر ان کی مزید اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ایک بتائی کہ وہ اپنے جب خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے تو وہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، یا تو روک کے رکھتے ہیں، یا پھر اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے وہ ریاکاری ہوتا ہے کہ اپنی ذات جو ہے ان کی اس کی بڑائی دکھا دیں، اس کی دھاک بٹھا دیں، لوگوں کے اوپر شو آف کر سکیں. تو یہ بھی ایک ان کا معاملہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے نا، اس کا ایمان اس طرح سے کمزور نہیں ہوتا. جبکہ یہ ریاکاری اور بخل جو ہے نا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کو پتا ہوتا ہے اس نے اللہ کے بتائے ہوئے راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں لینا.
تو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسی صفات رکھنے والے جو ہیں ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی برا ساتھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی تک ہم نے کل کیا تھا آیت نمبر 38 تک. ابھی میں آگے آیت نمبر 39 پڑھی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. وَمَاذَا اور کیا ہے، وَمَاذَا اور کیا ہے، علیہم ان پر، اللہ اوپر، ہم ان کے، لو اگر، آمنو وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم ساتھ ان کے، بازر بھی ساتھ کے معنی میں، ہم ان کے، علیمن علیم من فعیل ان کے وزن پر ہے، خوب خوب جاننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا. تو چونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی نا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ آگے بات کریں کہ ان لوگوں کا کیا جاتا کہ اگر یہ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ ایک سوالیہ سا انداز ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کر کے، لیکن بیسیکلی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سختی والا، ڈانٹ والا انداز ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، یوم آخرت پر، تو اس میں ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہونا تھا. کیا جانا تھا ان کا، یہی مختال فخورہ اور بخل کرنے والے ریاکار لوگ، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. جس طرح ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ کیا فرق پڑ جاتا اگر ایسے کر لیتے، تو اس میں ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نا، ایک سختی کا اظہار ہوتا ہے، غصے کا یا ڈانٹ والا، کہ اس سے کوئی حرج تو نہیں ہو جانا تھا، کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا تھا. ٹھیک ہے، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزقہم اللہ. یہ چیز اہم ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ رزق تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا، تو اللہ نے جو دیا تھا رزق، اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کے ہی بتائے ہوئے راستوں پر ان کو لگاتے، تو ان کا کیا جاتا، کیا ان کا نقصان ہوتا، یعنی ان کا کیا مال گھٹ جانا تھا یا ان کو کوئی کمی آ جانی تھی. تو ایسا تو نہیں تھا. تو ان لوگوں کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو مال دیا وہ ہمارا اپنا نہیں. بیسیکلی یہی کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتا نا، یہی سے تو گڑبڑ ہوتی ہے کہ انسان وہ جو میرا مال کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو دیے سب اللہ نے دیے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو اور بڑھا بھی دیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو انسان جب یہ سوچ لیتا ہے نا کہ یہ میرا مال ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ حس میں آ جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے. تو جو کچھ دیا ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس سوچ کو اگر انسان ذہن میں رکھے نا، تو پھر وہ ایسی غلط کسی عمل کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اور اللہ پر اپنا ایمان اور یوم آخرت پر اپنا ایمان مضبوط رکھے. جن کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے اور اللہ نے ہی اجر دینا ہے، اور آخرت میں ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور سب ہم نے جو اجر لینے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی لینے آخرت میں جا کے، تو ان کے پھر ان کی نظر جو ہے وہ پھر دنیا سے اٹھ جاتی ہے نا، یعنی دنیا سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے بھی وہ سوچتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، ان کا ہورائزن بھی پھر براڈ ہو جاتا ہے، تنگ نظر نہیں رہتے نا. یعنی صرف جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو دنیا کے حوالے سے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے ان کا ایمان بھی پکا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایمان کی بات اس لیے آئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتا تو ہے، بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اس لیے عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، اس لیے عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مال، یہ سب چیزیں اس دنیا کی ہیں، عارضی ہیں، اور جو بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، اللہ کے پاس ہی چلے جانی ہے. تو اس لیے وہ مال خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ بخیلی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر طرح کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو علم تام ہے نا. تو اللہ کو سب پتا ہے کہ کوئی
کیا کر رہا ہے, بخل کر رہا ہے, یا اگر انفاق کر رہا ہے تو کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے, اس کی نیت سچی ہے یا نہیں سچی, یا خالص نیت کے ساتھ کر رہا ہے یا غلط نیت کے ساتھ کر رہا ہے. اور ویسے بھی کہ کسی کے اندر کیا سوچ ہے, کوئی خود پسند ہے, کوئی فخر جتلاتا ہے, ساری چیزوں جو ہے سب کے اوپر اس کی یہ اپلائی ہوگی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب خوب علم رکھنے والے ہیں, سب کچھ جاننے والے ہیں. اللہ کی علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے, تو اللہ کی پکڑ سے بھی کچھ باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا اللہ دینے والے کو اور دے, اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ روکنے والے کا رزق ضائع کر دے. یعنی صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یعنی 2 فرشتے روز صبح اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دے رہا ہے نا زیادہ سے زیادہ, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت کرے, اس کو اور دے. اور جو روک رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ ضائع کرے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, دینا, یہ اتنا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. لیکن خالص نیت کے ساتھ, اور کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, اور اپنا جو ایمان ہے وہ آخرت پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو, سب کی سوچوں کو, سب کے اعمال کو جاننے والے. اور پھر آگے یہ بھی بتا دے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے سب چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اجر دیں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا, اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے, اور خاص اپنے پاس سے بہت زیادہ اجر عظیم عطا کرتا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا نہیں, یظلم وہ ظلم کرتا, یا آتائن والا وہ کے معنوں میں, اور ظالمین ظلم کرنا کہ وہ نہیں ظلم کرتا. مسقال جو ہے آپ کہہ لیں کہ برابر یا اسی مقدار کا یا اسی وزن کا. ثقل ہے نا, سا قاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو آپ کہہ دیں کہ اس کے وزن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے. کس کے وزن کے برابر؟ ایک ذرے کے وزن کے برابر. ثقل جو ہے وہ آپ اس کو وزن کہیں گے. کشش ثقل تو پتہ ہی ہے نا, تو ویٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ ویٹ از اے فورس جو کہ which is caused by the gravity. کشش ثقل گریوٹی کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ ظلم نہیں کرتا. مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے برابر بھی, یعنی ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ گناہ کسی کے اوپر وبال نہیں ڈالتے یا ظلم نہیں کرتے. ذرہ جو ہے زال را را اس کا روٹ ورڈ ہے, اور عربی میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے الجزء الذی لا یتجزا, یعنی ایسی چیز جس کو مزید توڑا نہ جا سکے. ٹھیک ہے. سب سے چھوٹا آپ کہہ لیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, وَإِن اور اگر تکو ہو, حسنتاً کوئی بھلائی, کوئی حسنہ, یضاعف, حسنہ آپ کو پتہ ہے حاسین نون, یضاعفها یہ ضعف سے ہے, ضاد عین فا جو کہ دگنے کے لیے آتا ہے. ضعف جو ہے وہ کمزوری کے لیے آتا ہے, ضعف جو ہے وہ زیر کے ساتھ وہ دگنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 2 گنا کر دیتا ہے اس کو, اور اس میں مراد بڑھا دینا ہے, چاہے وہ جتنا بھی زیادہ بڑھا دے. ٹھیک ہے. ویؤتی اور وہ دیتا ہے, یا عطائن والا وہ کے معنوں میں, روٹ ورڈ حمزہ تعیائی ہے, دینا, عطا کرنا. من لدنہ اپنے پاس سے یا اس کے پاس سے, اجر عظیمہ اجر بہت بڑا. اچھا سوری. تو چونکہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں, ایک ایک چیز کا, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا, یعنی انسان کی نیت کا بھی, اس کی سوچ کا بھی, اس کے ایک ایک عمل کا بھی, چاہے کسی نے کوئی بڑے سے بڑا عمل کیا لیکن اس کے پیچھے نیت غلط تھی, اور کسی نے کوئی چھوٹا سا بھی نیک عمل کیا اور اس کے پیچھے نیت خالص تھی, تو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے, اور اس کے مطابق ہی انسان کو اس کا اجر دیا جائے گا آخرت میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے, خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, آخرت پر ایمان کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے علم تام کی. تو اس لیے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس چیز کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بھرپور جو ہے وہ صلہ ملے گا, اور بھرپور ریوارڈ تمہیں ملے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں یا بخل کرتے ہیں, ان
کا اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ یہاں پہ خرچ کر دیا تو شاید میرا نقصان ہو جائے گا، یا ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو نہ بتایا یا لوگوں کو نہ پتا چلتا تو میرا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اور مجھے اس کا پھر شاید واپس صحیح صلہ یا ریوارڈ نہیں ملے گا. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ریوارڈ رکھنے کی امید رکھے نا، اور یہ انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے تو ہر چیز کا اجر دینا ہے، تو پھر انسان کا عمل جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسی یقین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی ذرہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کریں گے. اگر کوئی کسی کو کوئی برا بدلہ ملے گا یا کوئی گناہ ملے گا تو وہ اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ہی بدلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ غلط کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نکرہ کے طور پہ آ رہا ہے نا کہ کوئی ایک بھی کوئی بھلائی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بہت زیادہ اجر عطا کرتے ہیں. یعنی جس طرح میں سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، 7 بالیاں، پھر ان سے یعنی 1 سے 700 گنا تک اجر. اور پھر ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں کہ کئی گنا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. کتنا زیادہ بڑھا کے دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے کہ کئی گنا بڑھا کے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ انسان اگر اس چیز کو سمجھ لے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون رحمت ہے نا وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے قانون عدل کو. یعنی آپ کہہ لیں کہ قانون عدل پہ حاوی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا قانون. ٹھیک ہے نا. یہی چیز پتہ چل رہی ہے اس آیت سے. ورنہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے اگر رحمت کا قانون حاوی نہ ہوتا تو پھر تو ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے نا. کہ ہم استغفار کرتے ہیں، گناہ ہمارے جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیتے. ورنہ عدل اگر اللہ تعالیٰ کرے تو قانون عدل تو پھر یہی ہے نا کہ جب ایک گناہ ہو گیا ہے تب اس کی سزا تو ملنی ہی ملنی، اب اس کا گناہ تو ملنا ہی ملنا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے سب گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. چاہے کسی نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ اسراف بھی کیا ہو، یعنی بہت زیادہ بھی ظلم کیا، تو اگر وہ سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہی چیز ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے حسنہ کر لیا تو اس کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر نہیں دیں گے، اس سے بڑھا کے ڈبل بھی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے اور زیادہ بھی بڑھا کے دے سکتے ہیں اپنی رحمت سے. ورنہ دیکھیں قانون عدل کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو پھر یہی ہے نا کہ ایک نیکی کا ایک ہی کے برابر اجر ملنا چاہیے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون رحمت ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے قانون عدل پہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں انسان نہیں بھی استغفار کرتا، اللہ تعالیٰ تو پھر بھی معاف کرتے جاتے ہیں. ہم تو دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے جاتے ہیں. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہے نا. میں نے آپ کو رحیم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوٹی، تسلسل کا مفہوم آتا ہے. اور اسی طرح رحمان بھی ہے جس میں جو فعلان کے وزن پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یعنی اس میں کوانٹٹی کا پتہ چلتا ہے رحمان کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کی فوری پکڑ بھی نہیں کرتے. ورنہ قانون عدل تو یہی ہے جس نے جو کیا، جدھر کیا، دیر اینڈ دین وہیں پہ اس کی پکڑ ہو، وہیں پہ اس کی سزا ہو جائے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو موقع دیتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ لوٹ آئے، یہ پلٹ آئے، یہ استغفار کرے. ورنہ تو دنیا میں کوئی باقی نہ بچے اگر اللہ تعالیٰ فوری ہر ایک کی پکڑ کرتے جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز یہاں پہ سمجھنے کی. دیکھیں کتنی بشارتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا کہ نیک کرو تو اس سے کئی گنا بڑھا کے دوں گا. اور اگر کوئی گناہ کیا ہے تو گناہ کا بدلہ صرف اتنا ہی ہے، وہ زیادہ نہیں ملے گا. گناہ جتنا کیا اس کے برابر ہی. لیکن نیک کام کوئی کرو گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دیں گے. کتنا بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ 1 کا 10 گنا ہو جائے، 1 کا 700 گنا ہو جائے، دگنا ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا کر دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ہمیشہ صحیح رکھنا ہے، نیک کام کرنے والا رکھنا ہے، اور بلکہ احسان کا رویہ رکھنا ہے. کوئی اچھا کرے نہ کرے، کوئی احسان مانے نہ مانے، ہم نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے نا، اللہ پر ایمان ہونا ہے، یوم آخرت پر ایمان ہونا ہے. اور پھر یہ بھی کہ کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کے اس کا اجر دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. باقی ایک آتا ہے ایک روایت میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کسی کی ساری نیکیاں جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گی. تقسیم اس طرح سے کہ یعنی اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے نا، اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ظاہر اللہ کے قانون عدل کے تحت. لیکن پھر ایک نیکی اس کی باقی رہ جائے گی، اور وہ پریشان ہوگا کہ اب میں اس ایک نیکی سے کیا کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو بھی اتنا بڑھا دیں گے کہ وہ جو ہے پھر اس کا اتنا اجر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخل کر دیں گے. یہ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ چیز بتائی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی والی آیت پڑھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کیونکہ آیت کے شروع میں بھی جس طرح ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نیکی کسی کے پاس بچی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اس کو اجر نہ دے. اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی کئی گنا بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کی وہ نیکی اس سے لے لی جائے بلا وجہ، یا اس کی نیکی کے ہونے کے باوجود اس کو اس کا صلہ نہ ملے، تو یہ تو پھر ظلم کی بات ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ایون دیکھیں ہمارے دین میں تو مسکرانے پر بھی اجر ہے. صرف بڑے بڑے کام نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے. راستے میں سے آپ کسی کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہٹا دیتے ہیں، کوئی پتھر ہٹا دیتے ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز جس سے آپ کو پتا ہو کہ کوئی سلپ ہو جائے گا، ان چیزوں کے اوپر بھی صدقہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارے دین میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا صدقہ بھی رکھا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے گناہوں کو بھی جھاڑتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. دنیا میں بھی اس کی وجہ سے رزق عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ثواب سے نوازے گا. اور کافر کی نیکی کی وجہ سے اسے دنیا میں ہی کھلا دے گا، اور قیامت کے لیے اس کی کوئی نیکی نہ ہوگی. کیونکہ جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کی نیت سے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا. جو کافر ہوتے ہیں وہ تو دنیا کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا میں ان کی واہ بھی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں ان کو اس کا اچھا ریوارڈ بھی مل جاتا ہے. جس نے آخرت میں ریوارڈ کی نیت سے کیا ہوگا تو اسی کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا نا. لیکن وہ وہی کرے گا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، جس کی بات ابھی چل رہی ہے پچھلی آیات میں. تو اپنا اللہ پر اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اور نیک کام کرتے رہنا ہے. بلکہ حسنہ جو ہے، اگر آپ اس کو احسان کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ احسان کا رویہ رکھنا ہے. کہ کوئی کیسا بھی معاملہ کر رہا ہے، ہم نے ہمارے جو رویے یا ہمارا جو معاملہ ہے وہ دوسروں کے رویے اور دوسروں کے معاملات کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا کر لو، جس نے برا کیا میں نے اس کے ساتھ برا ہی کرنا ہے. ایسے نہیں کرنا. یہ چیز بس سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی چھوٹی سی بھی جو نیکی ہے نا، اس کو کرنے سے گریز نہیں کرنا، پیچھے نہیں رہنا. اچھا، پھر چونکہ آخرت کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی تو اسی کے حوالے سے آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. فَكَيْفَ، تو کس طرح. فاتو کے معنوں میں کیفا حرف استفہام ہے، کس طرح یا کیسے ہوگا. اذا، جب. جئنا، جیم یا حمزہ، لائیں گے ہم. جیم یا حمزہ نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. لائیں گے ہم من کل امت، ہر امت میں سے. بشہید، ایک گواہ کو. ٹھیک ہے. بعض عربی کو کے معنوں میں آپ کر لیں، یا بعض عربی کا ترجمہ نہ بھی کریں تو کہ جیسے کہ کس طرح ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے.
ٹھیک ہے. شہید جو ہے وہ گواہ کے لیے آتا ہے نا، شین ہا دال. وہ اور جتنا لائیں گے ہم بکا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ اوپر ہاؤلائی ان لوگوں کے شہیدن گواہ بنا کر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یوم آخرت کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، یعنی آپ کہہ لیں میدان حشر کی کیفیت، اور پھر وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنی ہے نا، اس کا ذکر کر کے اب بات کی جا رہی ہے. اور کیفا سے بات ہو رہی ہے جو کہ حرف استفہام ہے، لیکن یہ تعجب کے اظہار کے لیے بھی بولا جاتا ہے نا بعض دفعہ کہ کیا ہوگا اس وقت، اور بعض دفعہ یہ کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی کہ وہ کتنا بڑا دن ہوگا، یہ اس سینس میں بھی ہے کہ کتنا بڑا دن ہوگا اور اس وقت کیا حالتیں ہوں گی سب لوگوں کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کا ایکسپریشن ہے کہ اس دن کے بارے میں بھی سوچو کہ اس دن کیا حال ہوگا. کس دن؟ جب اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو کھڑا کریں گے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ آئے ان سب کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ان امتوں کے اوپر ایک ایک گواہ لایا جائے گا. اور وہ گواہ کون ہوں گے؟ جو بھی ان امتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تھے نا، جو ان کو آ کے سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بتائی باتیں بتاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات دیے گئے تھے ان کو پہنچاتے رہتے. ان کو پھر اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے ان کے اوپر لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، ان انبیاء سے، کہ بھئی تمہیں جو دیا گیا تھا کام وہ تم نے کیا تھا یا نہیں. تو وہ سب انبیاء جو اپنی اپنی قوم کے اوپر گواہی دیں گے کہ ہاں ہمیں جو آپ نے منصب دیا تھا اور جو ذمہ داریاں ہم نے دی تھی ہم نے ان کو پورا کیا، اور ہم نے سب آپ کے احکامات جو ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ یعنی اللہ کی عدالت ہے، اس میں سب لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر پھر اور لوگ جو ہیں وہ انکاری بھی ہوں گے. یہ بھی روایات میں آتے ہیں کہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہمارے تک کچھ نہیں پہنچا. بلکہ ایک حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوراً انکار کریں گے اور کہیں گے کس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا. اور یعنی حضرت نوح علیہ السلام تو گواہی دیں گے کہ مجھے تو جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے سب کیا، سب کچھ ان کو بتایا، ان کو شرک سے بھی روکا اور سارے دیگر احکامات جو تھے وہ ان تک پہنچائے. لیکن وہ انکار کریں گے کہ ایسا تو کچھ نہیں. تو اس وقت پھر ظاہر ہے اب کیا ہوگا کہ قوم جو ہے وہ انکاری ہے اور نبی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو پہنچایا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قومیں جو ہے وہ انکار کریں گی، ایک اس طرح کا معاملہ ہوگا. لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہاں تمام انبیاء نے جو ہے اپنا فرض جو تھا وہ انجام دیا، اپنی طرف سے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ سب بخوبی پہنچائے. اور اسی کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ آ کے ختم. اور یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے؟ کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں. اور ظاہر ہے جو چیزیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ نے بتائی ہے، وہ چیزیں بالکل صحیح ہیں. تو اس چیز کی تو گواہی ہم بھی دے سکتے ہیں. ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس کلام پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس میں جو بات ہے ایک ایک حرف اس میں بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، بلکہ سب انبیاء کا تو ذکر بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تو ہمیں اس چیز کا ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس چیز کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے انبیاء بھیجے جنہوں نے ہر قوم کو سمجھایا. اب آگے سے لوگوں نے انکار کیا، اس کو بھلا دیا، ہٹ دھرمی دکھائی، غلط کاموں میں پڑ گئے، تو یہ تو ان کا اپنا عمل ہے جس کا وہ وبال بھگتیں گے. تو اب وہ اگر حسرتیں کریں یا انکار کریں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اور یہ معاملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس قسم کا معاملہ جو ہے نا وہ ایک حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک یعنی ایک قانون عدل کے تحت جو ہے وہ سب کچھ ہوگا، عدالت لگے گی، اور سب کو سب بتایا جائے گا کہ دیکھو کوئی اس وقت یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے جو کچھ لوگ آج بھی، جب کچھ مسلمان جب آپ ان کو سمجھائیں یا ان کو بتائیں تو کہتے ہیں اچھا رہنے تو ہمیں نہ بتاؤ، ایسے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، یا پتہ چل جائے گا تو ہمارے اوپر زیادہ گناہ آئے گا.
تو یہ تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، کیونکہ پتہ کیسے نہ چلے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ کھول کھول کے اس قرآن میں بتا دیا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک قرآن کی تعلیم نہیں پہنچی تھی، ہمارے تو گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم نہ پڑھے تو یہ تو ہماری غفلت ہے نا، اور ہماری کوتاہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے، اور پھر وہ گواہی دیں گے تمام انبیاء کے حق میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 30 دفعہ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، حل بلغت، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے دیکھ کے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہم اشہد کہ اللہ تو گواہ رہنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی جو بھی ہے وہ کوئی انکاری نہ ہو، ایک حجت تمام ہو جائے، کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے تک تو نہیں پہنچایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی لی، لوگوں سے بھی لی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ تو انبیاء نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، اب جو ہے آگے سے قوموں نے کیا کیا، انہوں نے کیسی نافرمانی کی، یہ ان کا اپنا عمل ہے، اور اس کے مطابق وہ جواب دہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ شان نزول تو نہیں، ویسے یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے تھوڑا حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، کہ یعنی آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے قرآن دوسروں سے سننا، کہ قرآن ظاہر ہے دل پہ اثر کرتا ہے نا، تو حالانکہ آپ نبی تھے، آپ پہ تو نازل ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسرے سننا، تو انہوں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی۔ تو جب وہ اس آیت پر پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، حسبک کے الفاظ آتے ہیں کہ بس کرو۔ جب حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ زاروں کے تار رو رہے تھے بہت زیادہ، کہ دیکھیں گواہ بننا یا گواہی دینا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو ظاہر ذمہ داری کا احساس بھی بہت تھا، بہت زیادہ نرم دل بھی تھے، تو ان کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس اس وقت اور بھی زیادہ ہوا کہ یعنی مجھے جو ہے سب کے اوپر گواہ بنایا جائے گا، اور مجھے جو میرے سے جو ہے اس چیز کی گواہی لی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور دیکھیں کہ یعنی پھر لوگوں کی نجات کا انحصار اس کے اوپر ہے نا، کہ اب جس طرح کی گواہی ان کے لیے دی جا رہی ہے، بلکہ اس میں بعض مفسرین نے جو ہے نا اللہ کو خلاف کے معنوں میں بھی لی ہے، کہ اس وقت پھر یہ بھی ہے، جس طرح ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، تو وہ گواہی ایک طرح ان کے خلاف دی جائے گی کہ اللہ میں نے تو ان کو سب پہنچا دیا تھا، لیکن یہ جو میری قوم ہے نا اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اور اس نے پس پش ڈالا ہوا تھا، یہ دھیان نہیں دیتے تھے۔ تو یعنی وہ جو گواہی ہے یعنی دونوں معنوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کے کہہ دیں گے کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، اب آگے سے جب قوم کے بارے میں یہ گواہی لے لی گئی کہ ان تک تو پہنچا دیا گیا، تو آگے سے ان کا جو اپنا عمل ہے وہ تو پھر بڑی اچھی طرح سے اس کے اوپر ایک یعنی دلیل مل جائے گی، ثبوت مل جائے گا کہ یہ تو انہوں نے خود انکار کیا، خود اس سے دور گئے، خود نہیں اس کو سمجھا، خود نہیں پڑھا، تو اپنے اوپر پھر ظاہر ہے وبال آئے گا، پھر اس کو وہ بھگتیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب عدالت ہوگی اور جب فیصلے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ حجت تمام کر کے، تمام چیزیں سب کے اوپر واضح کر کے، سب گواہیاں لے کے پھر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکے گا کہ ہمیں تو نہیں کسی نے پہنچایا تھا، یا ہمارے پاس تو کوئی بات پہنچی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر جب سوچے نا کہ اس طرح کی گواہیاں سب انبیاء آ کے دے دیں گے تو پھر تو انسان کے پاس حسرت ہی بچے گی نا اس وقت، جو اگر کوئی ایسے کہہ بھی رہے ہوں گے کہ نہیں ہمارے تک کچھ نہیں پہنچا یہ وہ، تو ان کا پھر حال کیا ہوگا آگے دیکھیں، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔
جس روز کافر اور رسول کے نافرمان تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. یوم جس دن سے مراد قیامت کے دن ہے. یودو وہ چاہیں گے. واؤ دال دال. ود جو ہے نا یہ بہت شدت سے چاہنے کے لیے آتا ہے. ود جو ہے وہ محبت کے لیے بھی آتا ہے نا, تو اس میں شدت کا ہے معنی. یا جو ہے آتا ہے والا وہ کے معنی میں. واؤ دال دال کچھ چاہنا چاہیں گے شدت سے. اللہ زینہ وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا. اسو رسول. اسو جو ہے انسان اور یا یہ نافرمانی کے لیے آتا ہے. معصیت کا ورڈ اسی سے یہ. الرسول رسول کی. لو کاش. تسوا جو ہے نا یہ سوی کا جو ورڈ ہوتا ہے سین واؤ یا مساوی جس کا مطلب برابر کر دینا ہوتا ہے. لو تسوا کاش برابر کر دی جائے. بہم الارض ساتھ ان کے زمین یا ان کے اوپر زمین. ولا اور نہ یکتمونا وہ چھپا سکیں گے. کاف تامیم چھپانے کے لیے آتا ہے. تمہارے حق اللہ سے حدیثاً کوئی بھی بات, یعنی اللہ سے وہ کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے. تو یہاں پہ ایک تو دیکھیں وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آخرت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں نا, تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان الرٹ ہو کے ان کو سنے اور اس کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں انکار کرنا جو ہے وہ آخرت میں کتنی بڑی پھر حسرت بنے گی انسان کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن پھر ایسے سارے جو نافرمان لوگ ہوں گے نا اور جو کافر لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا اور نبی کی نافرمانی کی ہوگی, وہ اس دن شدت سے یہ چاہیں گے کہ زمین کھل جائے, پھٹ جائے اور اس کے اندر سما جائے اور اوپر سے زمین برابر کر دی جائے. لو تسوا بہم الارض کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنا زیادہ ظاہرہ ان کو اب اپنی شامت بھی نظر آ رہی ہوگی اور اتنا زیادہ ان کو حسرت ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے جو کچھ کیا اور کتنا غلط کیا, کیونکہ ظاہر دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا ڈھٹائی سے اور انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا. تو اب جب وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ جس دن کا انکار کرتے تھے یا جس جواب دہی کا وہ انکار کرتے تھے وہ تو واقعی ہوگی, تو اب اس وقت ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت تو وہ بالکل خالی ہاتھ ہوں گے. تو اس وقت جو ان کا غم اور ان کی جو حسرت اور شدت ہوگی ان کے غم کی, اس سے وہ یہ چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور وہ اندر سما جائے اور اوپر سے زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے. جس طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, سورۃ النبأ میں آتا ہے کہ وہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا, یعنی میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہوں, کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, کاش میں یہ ہوتا ہی نہ, میں تو مٹی ہوتا. اور یہ کون چاہیں گے؟ کفروا وعصوا الرسول, جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ جو عصوا کا ورڈ ہے نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول کی نافرمانی یعنی اللہ کے احکامات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائے ہیں, تو نبی کی نافرمانی کا بھی یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ, کیسی وعید ہے ان کے لیے بھی. تو پھر اس سے بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفصیل ہے نا. بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کی تفصیل تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا ان کے عمل سے یا ان کی سنت سے پتہ چلتا ہے. نماز کا طریقہ, زکوٰۃ کی تفصیل, حج کا طریقہ, دیگر اور کئی باتیں. قرآن پاک میں تو صرف احکامات ہیں, بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی اہمیت اور ان کی حدیث اور ان کی سنتی, ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے, علیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کا ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہوگا, ایک ایک بات, ایک ایک عمل, نیت, سوچ, ارادہ, ہر چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے. تو وہ کوشش بھی کریں گے نا چھپانے کی, تو چھپا نہیں سکیں گے. اور اب یہ بھی آتا ہے کہ اس سے تو انسان کے جو اعضاء ہیں جسم کے, وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے, ہاتھ, پاؤں, آنکھیں. اور لوگ پوچھیں گے ان سے اپنے اعضاء سے, پریشان ہو گئے کہ تمہیں کیا ہوا ہے, تم کیا ایسے کر رہے ہو. تو وہ پھر
ہاتھ پاؤں جو اعضاء ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے آج گواہی کے قابل کیا، یا ہمیں اللہ نے زبان دی کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں. انسان سوچتا نہیں ہے نا اس دنیا میں غلط کام کرتے ہوئے کہ یہی میرے ہاتھ، یہی میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرے کام، یہ سب چیزیں جو ہے میرے خلاف گواہی دیں گے جن کو میں آج اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں گناہ کرتے ہوئے. تو اس سے تو کچھ بھی انسان نہیں چھپا سکے گا. اس دنیا میں تو ہوتا ہے انسان غلط کر کے گناہ کر کے چھپ جاتا ہے نا، قانون سے بھی چھپ جاتا ہے، پکڑ سے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتا نا. اگر اس دنیا میں اس نے کچھ کر کے اس کو نہیں بھی کچھ ابھی برا ہوا تو آخرت میں تو اس کی سزا اس کو ملنی ہی ملنی. تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایسے کافر اور نافرمان لوگ جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا اور کیسی ان کی حسرت ہوگی، کیسے غم کا وہ شکار ہوں گے اور کیا اس وقت وہ کہیں گے. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. آگے سے نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وإن الله كان عفوا غفورا. اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر سفر کرنے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. امپورٹنٹ آیات ہیں. پہلے بھی جو آیات پڑھی ہیں آخرت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے حوالے سے، وہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیں جو آئے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رو رہے تھے، تو ان آیات کو ایسے آرام سے پڑھ کے نہیں گزر جانا، سوچ کے سمجھ کے اور غور کرنا ہے. اور ابھی دیکھیں یہ بھی جو آیت ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی ہے، جیسے میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ جب بھی اے ایمان والوں کہہ کے بات کی جائے نا تو فوراً الرٹ ہو جایا کرے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو ایمان کے دعوے دار تو ہم سبھی ہیں. تو یعنی جو بھی بات اس طریقے سے جب اسٹارٹ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اب ایمان لے آئے ہو تو اب یہ حکم ہے تمہارے لیے، اس کو مانو. ٹھیک ہے. اور پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقربو تم قریب جاؤ، قاف را با، الصلاۃ نماز کے، وانتم حالانکہ تم، سکارا جو ہے یہ نشے کے لیے آتا ہے. سکارا جو ہے نا سکران کی جمع، سین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے راستہ بند ہونا. سکرات الموت آپ نے سنا ہوگا نا، موت کی بے ہوشی جب طاری ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان کا ہوش ختم ہو رہا ہوتا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس سے مراد ہے کوئی بھی ایسا نشہ جس میں انسان کے ہوش و حواس جو ہے وہ بند ہو جائے، گم ہو جائے. حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، ماں جو تقولون تم کہتے ہو، والا اور نہ، جنوبن جنبی، جیم نون با ہی اس کا روپ ہے جنبی، یعنی جو کہ حالت جنابت میں ہو. حالت جنابت ایسی حالت ہوتی جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے، ایسی نہ پانی. الا مگر، عابری عبور کرنے والا، عین با را، سبیل راستے کو، یعنی عبور کرنے والا راستے کو، اس سے مراد مسافر. ٹھیک ہے. حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، تا تم کے لیے، اور غیر سین نام روٹ ورڈ ہے، باب افتعال میں جانے کی وجہ سے بیچ میں تا بھی آ گیا، یعنی تم غسل کر لو. اور ان اگر کن تم ہو تم مردہ مریض، او یا علی سفر اوپر سفر کے، او یا جا آئے جیم یا حمزہ، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی، غائطی جو ہے نا بیسیکلی اس کا جو مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ قضائے حاجت کر کے کوئی آئے. روٹ ورڈ اس کا ہے غین واؤ اور توئن. یہ کسی بھی نشیبی جگہ کے لیے آتا ہے، ڈپریشن والی جو جگہ ہوتی ہے نا، ایسے جو نیچے کرتی ہو.
असल में पुराने ज़माने में ये होता था कि ज़ाहिर है इस तरह टॉयलेट्स वगैरह तो नहीं घरों के अंदर होते थे ना, तो लोग बाहर जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए। तो वो फिर ज़रा ऊपर वाली जगह पे नहीं बैठते थे, कोई ऐसी नीचे नशेबी जगह होती थी जिसमें ज़रा पर्दा हो जाए, छुप जाए इंसान, तो उसमें बैठते थे। तो उसको ये कहते थे। तो बेसिकली जगह का नाम लेके अमल मुराद है। जैसा हमने भी जब कहना तो हम कहते हैं मैं वॉशरूम से हो गया हूँ या वॉशरूम की तरह मुझे वॉशरूम जाना, हम अमल का नाम नहीं लेते, उस जगह का नाम लेते, लेकिन मतलब वही होता है। तो इस तरह से गायब जो है वो ऐसी जगह को कहते हैं, लेकिन इससे मुराद ये है कि जो क़ज़ाए हाजत करके आए, गैर मौतूह। औ या लामस्तुम, लम्स कहते हैं छूने को, छुआ हो तुमने, अन्निसा औरतों को, फलम तो नहीं, तजिदू तुम पाओ, वाव जीम दाल पाना ता तुम के लिए, माअन पानी, फतयम्ममू तो तयम्मुम कर लो। तयम्मुम जो है इसका रूप वर्ड या मीम मीम है और इसका मतलब होता है कसद करना या इरादा करना। ठीक है, फतयम्ममू तो तयम्मुम कर लो। सईदन, सईदन जो है मट्टी के लिए आता है। वैसे स्वाद आइन दाल जो है ये ऊपर जाने के लिए आता है ना। इस्तुस्तदून आपने पढ़ा था बसूरत आले इमरान में कि जब तुम ऊपर जा रहे थे तो मट्टी जो है यानी बालाई हिस्सा आप कह लें जमीन का। वैसे आप लिखेंगे इसको सईदन से इमरान मट्टी ही। तय्यिबन पाक, फमसहू तो मसा कर लो। मसा करना आपको पता ही है, ऐसे छूना टच करना। भी वजूहिकुम अपने चेहरों को, वज की जगह वजूह, व ऐदीकुम और अपने हाथों पर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अफूवन माफ करने वाला, गफूरन बहुत ज्यादा ढांप लेने वाला या बख्श देने वाला। अफूवन होता है मिटा देना, गफूरन होता है ढांप देना। ये बहुत अहम आयत है, लंबी आयत है। इसको जरा आराम से देखते हैं, कमात इसमें बहुत ज्यादा है। बेसिकली ये आयत जो है ना, ये शराब की हुर्मत के जो अहकामात आए थे ना, उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। यानी जब शराब जो है उसको जब तदरीजन हराम किया गया था। पहले आपने सूरत अल बकरा में पढ़ा, आयत नंबर 219 में जो आता है ना कि वो यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसरी, के ये तुमसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते। वहां पे अल्लाह ताला ने ये बताया था कि इनमें अगरचे कुछ फायदे हैं लेकिन इनके नुकसानात जो हैं वो बढ़ गए। तो अब दूसरा हुक्म जो है वो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। ठीक है, अब देखिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझ ले। जिस आपको पहले भी ये चीज एक दो जगह पे मैंने एक्सप्लेन की कि जब अल्लाह ताला ने अहकामात दिए ना, तो वो एकदम धड़ाधड़ ताबड़तोड़ नहीं दिए थे। इस्लाम में जो अहकामात आए थे ना, तदरीजन आए थे, आहिस्ता आहिस्ता आए थे। वक्त ले के जो है लोगों को समझाया गया था, वक्त दे के उनको चीजें जो है वो वाजे की गई थी। ठीक है, तो पहले मरहले में शुरू में तो एकदम नहीं मना किया गया शराब, कि शराब जो है ना अरबों में बहुत ज्यादा कॉमन थी, बहुत ज्यादा एक आम उनका मशरूब था। उनके माशरे में ऐसी थी जिस तरह हम लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं ना, कोक वगैरह, या इस तरह से इतनी कॉमन उनमें थी और सभी पीते थे। ठीक है, सभी से मुराद ये नहीं है, मतलब जो कुछ अकाबर सहाबा या इवन जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, तो जो फितरत सलीमा पे थे वो तो वैसे ही अल्लाह ताला ने उनको इन चीजों से महफूज रखा हुआ था। तो अक्सर साहबा तो शुरू से नहीं पीते थे जो अकाबरीन में से थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि पीते थे। और जब ये पहला हुक्म भी आया सूरत अल बकरा का, तो उसके बाद अक्सर लोगों ने तो छोड़ दी थी, लेकिन कुछ अभी भी पी रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ इतना ही आया था कि उसके नुकसान जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तुम नशे की हालत में जो है वो नमाज के करीब ना, जो इसमें सुकारा का वर्ड है, यानी शराब की बात तो नहीं है। इससे पता चलता है कि सिर्फ शराब ही नहीं, जो भी नशा आवर चीजें है ना वो मना की गई है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी हालत में तुम ना जाओ नमाज के करीब। इसकी असल में शान नजूल ये बताया जाता है कि एक दफा ये हुआ था कि जैसा मैंने आपको बताया था, अभी तक कुछ लोग थे जो पी रहे थे, तो वो कुछ सहाबा किराम एक जगह पे इकट्ठे हुए, किसी के घर कोई जैसा दावत थी, और उसमें वहां पे जो है वो फिर शराब भी सर्व हुई, उन्होंने पी ली। और उसके बाद उन्होंने ना जब नमाज पढ़ी, तो आता है जो इमाम जो बने थे, जो भी सहाबी थे, उनके बारे में आता है कि उन्होंने सूरत अल काफिरून पढ़ी और वो गलत पढ़ गए। बाज में ये आता है कि ला आबुदू को उन्होंने आबुदू पढ़ दिया। बाज में ये आता है कि उन्होंने ये कह दिया कि नहनु नाबुदू मा ताबुदू,
नाउज़ुबिल्लाह कि हम उसकी इबादत करते हैं जिसकी तुम भी करते हो, तो ज़ाहिर मतलब ही बिल्कुल गलत हो गया। तो उसके बाद कहते हैं कि ये आयत जो है इनका नज़ूल हुआ और बताया गया कि इस तरह जब नशे की हालत हो तो उसमें नमाज के करीब मत जाओ, तुम करीब भी मत जाओ नमाज के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब तो इसके बाद जो है फिर फाइनल हुक्म जो है वो सूरत अल-माइदा में आयत नंबर 1991 वो आप आगे जाके पढ़िए, उसमें आ गया था, जिसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो मना भी कर दिया गया था। तो ये बात अब यहाँ पे है कि उलमा इसके बारे में ये कहते हैं कि देखिए, अब जो नशावर चीजें, शराब वगैरह, ये सब तो क्या मतलब वैसे ही हराम कर दी गई है ना, तो इसके हवाले से फिर वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी हालत जिसमें इंसान को ये पता ना चल रहा हो कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है, वो ऐसी हालत में नमाज ना पढ़े, क्योंकि आगे आ रहा है ना, हत्ता तालमू मा तकूलून, यानी जब तक तुम जान ना लो ना कि तुम क्या पढ़े हो, तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। तो उसमें उलमा ये कहते हैं कि इसमें आप जिस तरह नींद का गलबा अगर ऐसा इंसान के ऊपर हो रहा हो कि उसको पता ही ना चल रहा हो कि वो क्या पढ़ रहा है, तो ऐसी हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जिसमें तो एक हदीस का भी मफहूम आता है कि अगर नमाज में ऊँघ आने लगे तो उसे कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए ताकि नींद का असर चला जाए, वरना वो कुछ भी ना समझ सकेगा और बजाय दुआ और इस्तिग़फ़ार के अपने आप को ही गाली देने लगे, यानी कुछ अपने बारे में गलत कहने लग जाएगा, ठीक है। वो शराब हो या कोई भी चीज, उससे इंसान का होश हवास चला जाता है और उसको नहीं पता चल रहा होता कि वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। तो इसी तरह उलमा ये कहते हैं कि नींद भी जो है वो भी एक तरह की बेहोशी होती है और उसमें भी ऐसा गलबा होता है कि इंसान को नहीं समझ आती, तो इंसान को ऐसे नींद के गलबे के साथ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। थोड़ी देर सो ले, थोड़ा सा नैप ले ले, अपनी वो पूरी कर ले जो भी नींद है, ताकि वो फिर फ्रेश हो जाए, उसको पता तो हो कि वो पढ़ क्या रहा है। और इसी तरह सुबह सुबह भी आप उठे हैं तो पहले अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करें, जैसा बच्चे होते हैं ना थोड़ा जल्दियों में करते हैं, तो अपने आप को फ्रेश करें। पहले नींद खुलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि देखिए नमाज जो है ना, ये तो एक तरह की कम्युनिकेशन है अल्लाह ताला से, बातचीत होती है ना इंसान की। तो अगर उसमें मुकम्मल यकसुई नहीं होगी, हाजिर दिमागी नहीं होगी, दिल गाफिल होगा, पता ही नहीं होगा कि इंसान क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसका क्या फायदा होगा। तो नमाज जो है ना, वो पूरे होशो हवास के साथ अदा करनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो अगरचे ये हुक्म तो जो है वो शराब की जो ममानियत हो रही थी, जो कि तदरीजन हो रही थी, उसके ज़मरे में आ रहा है। और ये तदरीज भी जो है ये हिकमत का तकाजा, जैसा मैंने आपको बताया कि फौरी नहीं, क्योंकि शराब इतनी ज्यादा उन लोगों में थी तो अल्लाह ताला ने फौरी अहकामात नहीं दिए थे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप दिए थे। लेकिन जिस तरह उलमा इसके बारे में ये कहते हैं कि इसमें हर वो चीज आ जाती है जो कि जिससे इंसान को अपनी होश ना रहे, ठीक है। और एक तो ये भी कि हर नशावर चीज जो है उससे मना किया गया, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मुस्किरुन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, कि हर नशावर चीज जो है वो खमर है और हर खमर जो है वो हराम है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसको इस तरीके से नींद के हवाले से अगर देखा जाए, और इसके अलावा और भी कि कोई भी ऐसी कैफियत, देखिए इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, अब वो ऐसे टाइम पे नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो सारा ध्यान जो है उसका वो अपनी भूख और खाने की तरफ लगा रहेगा। बल्कि ये भी आता है कि अगर खाना भी सर्व हो गया है तो आप पहले वो खा ले आराम से, बजाय इसके कि आप नमाज पढ़े और आपको सारे ख्यालात जो है वो खाने की आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना। तो या इसके अलावा ये भी जैसा उलमा कहते हैं कि ये क़ज़ाए हाजत का भी अगर कोई मामला है तो पहले उससे फारिग होके दोबारा से वुजू कर लेंगे। नहीं कि आप कहें कि हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लें, ऐसा नहीं है। नमाज जो है ना सुकून के साथ पढ़नी है, होशो हवास के साथ पढ़नी है, पूरे तवज्जो के साथ पढ़नी है, बेतवज्जही से नहीं पढ़नी, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। और फिर एक और चीज भी जो ये है ना, हत्ता तालमू मा तक़ूलून, इसमें अगर आप बात करें कि कौल जो है उसमें क्या चीज आ जाती है कि तुम्हें जब तक कि तुम्हें पता ना चल जाए तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें लफ्ज का भी पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और फिर इसमें ये भी आ जाता है कि मतलब का भी पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यानी वो नींद या भूख या इस किस्म की सिचुएशन, वो चीजें तो है ही है। अगर हमें
نماز کا ترجمہ نہیں آتا نا تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ ہمیں ہمارے لیے نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ جاننا ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ جس کو تم نے سمجھا. تو آج دیکھیں آج ہم مسلمانوں کی انفارچونیٹلی نمازیں کیسی ہیں. اللہ اکبر کیا، سلام بھی پھیر دیا، بیچ میں سارا کچھ جو ہے بس وہ ایک رٹے کے طور پہ اور ایک وہ ریچول کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا. بعض لوگوں کو تو الفاظ بھی نہیں پتا ہوتے، بس وہ ایک رائمنگ جو بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، مطلب کا کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہ بہت اہم بات ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کو سمجھ آنی چاہیے، مدہوشی میں بے ہوشی میں یعنی ایسے غفلت میں نماز نہیں پڑھنی کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ لیا، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اپنے لیے ایک تو ہوم ورک لکھیں. جن کو خود ترجمہ نہیں آتا نماز کا، وہ نماز کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ جانے. اکثر لوگ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یا سورۃ الفاتحہ کی اکثر چیزیں تو پتہ ہوتی ہیں، التحیات للہ اس کے بارے میں، یا درود یا اور بھی جو ہم بیچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہوتا. تو خود جانے اگر نہیں پتا، اور اگر پتا ہے تو اپنا یہ ہوم ورک لکھ لیں کہ آپ نے جو ہے نا کسی کو نماز کا ترجمہ سکھانا ہے. اپنے گھر والوں میں سے بچوں کو لے لیں، سب سے پہلے ان کو دیکھیں ان کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا تو ان کو تلقین کر کے ان کو سکھائیں، یا اپنی فرینڈز یا جو بھی ملنے والے رشتے دار وغیرہ. کوشش کریں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں نا تو ان تک یہ بات پہنچائیں کہ نماز کا ترجمہ سیکھنا ضروری ہے. کوئی ایفرٹ جو بھی آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا اجر کتنا رہے گا. جب تک وہ شخص نماز پڑھتا رہے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا نا. تو بچوں کو بٹھا کے ان کو ساری چیزیں سمجھائیں کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو ہمیں ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، غفلت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ کے پڑھنی. ہم کسی بہت اہم شخص کے ساتھ بات کرنی ہو ہم نے تو ہم کتنی اس کی تیاری کریں گے، جس کا کوئی خاص مقام و مرتبات ہو. اور اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو تو ہم کبھی بھی وہ بات نہیں کریں گے کہ اس کا تو مجھے مطلب ہی نہیں پتا، یہ مجھے خود ہی نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیسے کروں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہونا ہے یا کیا فائدہ ہونا ہے. تو سمجھ کے پڑھیے. سورۃ الفاتحہ میں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی. تو ہمیں سینس ہونی چاہیے نا، فہم تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ساتھ اس میں دوسرا حکم ایک کیا اور دیا جا رہا ہے کہ تم تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم جنبی ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ٹھیک ہے. یہ جنوبن جو ہے نا آگے حتی تغتسلوا سے پڑھے اور پھر الا عابر سبیل کو اگر آپ علیحدہ سے رکھیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ جو بھی جنابت کی حالت، جس طرح میں نے آپ کو بتایا جنابت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ایسی ناپاکی جس میں انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے. یعنی ایک تو کوئی ایسی ہوتی ہے نا جس میں صرف وضو ضروری ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے نا، ضروری شرط ہے طہارت. طہارت تو ویسے بھی نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان طہارت کا خیال رکھے اور پاکی ناپاکی کا خیال رکھے. اور نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے، اسی لیے وضو لازمی قرار دیا گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے قضاء حاجت وغیرہ، اگر ایسی حالت ہو تو اس کے بعد تو انسان سمپل وضو بھی کر لے تو پاکی حاصل ہو جاتی. حدث اصغر اس کو کہا جاتا ہے ٹرمینالوجی میں، حدث حدیث والا یہ روپ ہے اس کے. لیکن کچھ حدث اکبر ہوتے ہیں، یعنی ایسی ناپاکی کی حالت جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں یعنی جس طرح جو تعلق ہے ہسبینڈ وائف کا، جماع وغیرہ، یا ایون احتلام بھی اگر کسی کو ہو جاتا ہے، یا حیض و نفاس کی جو حالت عورت کی ہوتی ہے اس کے بعد غسل سے ہی پاکی ہو سکتی ہے نا. تو جو بھی ایسی جنبی حالت ہے اس میں بھی غسل کیے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ یہاں سے بتایا جا رہا ہے. ہاں اگر مسافر ہو اور پانی نہیں مل رہا، یہ بھی پھر آگے مزید اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. عابر سبیل جو ہے نا اس سے عمومی طور پہ مسافر ہی مراد لیا گیا، لیکن بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ عبور کرنے والا راستے کو. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی
یعنی مسجد سے کسی نے گزر کے جانا کسی کا ضروری ہے تو، اور اگر وہ جنبی ہے تو گزر کے جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ رک نہیں سکتا، بیٹھے نہ، نماز کے لیے نہ جائے اس حالت میں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ غسل کر لے۔ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اس نے وہی پہ اس کا رہائش ہے یا اسی جگہ سے اس نے گزر کے جانا ہے، کراس کر کے مسجد کے دوسرے دروازے سے نکل کے جانا ہے تو گزر سکتا ہے، لیکن وہ جائے نماز علماء نے اس کو اس حوالے سے بھی لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اب کوئی آگے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں چیزیں بتائی ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز بتا دی یا سہولتیں بتا دی کہ ویسے تو جو ہے پاکی ضروری ہے نماز کے لیے، کچھ جو ہے اس میں غسل ضروری ہے، کچھ پہ تو وضو سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن اب وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، ٹھیک ہے، بیماری ظاہر ہے سب کے ساتھ ہی ہے، کوئی مرض والی حالت ہے، یا تم سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کر کے آیا ہے، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق کیا ہے اور پھر تمہیں اب پانی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا۔ اس میں جو ہے نا مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، تیمم کے حوالے سے، غسل جنابت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو فرض کریں پانی نہیں مل رہا نا، اب اس نے کیا کرنا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، یا جنبی ہے اس کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا، یا پھر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کر لیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، اس کو نقصان ہو جانے کا خدشہ ہے، یا کوئی سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا۔ دیکھیں پانی نہ ملنے کے لیے سفر کی بات یہاں پہ اس لیے کی گئی کیونکہ سفر عموماً ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ پانی نہ ملے انسان کو، ورنہ تو حضر میں بھی، حضر کہتے ہیں یعنی سفر نہ ہو، یعنی مقیم ہونا، حضر میں بھی اگر پانی کی قلت ایسی ہو گئی ہے کہ انسان کو پانی نہیں مل رہا تو اس میں بھی تیمم کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ کچھ بتا دی کہ اب تم سفر میں ہو، قضائے حاجت کر لی ہے تو اس کے بعد ظاہر وضو کرنا ضروری ہے، یا سفر کے دوران کوئی عورتوں کو چھو لیا، یہ لامستوں کی بات ہے، مس کرنا، لیکن یہاں پہ مراد ظاہر ہے وہ تعلق قائم کرنا ہی ہے۔ تو اب ایسی حالت ہوگی، یا کسی اور طرح سے انسان جنبی ہو گیا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو چاہے وضو ہو گیا واجب یا غسل واجب ہو گیا، دونوں صورتیں ہیں لیکن پانی نہیں مل رہا، یا ایک اور صورتحال یہ بھی ہے کہ پانی تو ہے لیکن انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت حل بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ آسانی کرنا چاہتے ہیں، وہ رحم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ آسانی دینے والا دین ہے، اور یہی تلقین ہے کہ آسانی دی جانی چاہیے۔ تو جہاں جہاں جو بھی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، جو سہولت دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ کیا تم نے کرنا ہے، کہ غسل کرنا ہے تم نے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو پھر کیا کرنا ہے، پھر تیمم کر لو، ٹھیک ہے، لیکن تیمم کس سے کرنا ہے، سعیدن طیبن سے، پاک صاف مٹی سے جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب مٹی ہے پاک صاف وہ بھی ٹھیک ہے، یا علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا مٹی کا کوئی ڈھیلا ہے، کوئی اینٹ ہے، یا ایون ایسے جیسے کوئی ٹائلز بھی ہے جس کے اوپر آپ کو پتا ہے جیسے مٹی اگر دو بار، یا جیسا ایون دیوار کے اوپر بھی اگر مٹی ہے پڑی ہوئی، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ دیواروں کے اوپر ایسے آپ ہاتھ کریں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے مٹی اس کے اوپر ہے، اگر تو وہ بہت ہی ویل پینٹڈ دیوار ہے چکنی سی جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ نہیں، لیکن جہاں پہ بھی مٹی ہو، فرض کریں سواز دفعہ ہوتا ہے نا آپ صوفے کے اوپر بھی ایسے ہاتھ مارتے ہیں تو وہ ڈسٹ سی نکل آتی ہے نا، ایون دیٹ از اوکے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو مٹی مل جائے، پاک صاف مٹی، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سہولت دے دی ہے کہ اس سے تیمم کر لو، تو تیمم تمہارے وضو کے بھی قائم مقام ہو جائے گا، وہ تمہارے غسل کے بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ اچھا،
اس میں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں تھے اور ان کا کوئی ہار گم ہو گیا اور کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، پھر نماز کا وقت ہو گیا، اس جگہ پہ پانی نہیں تھا، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آیات آئی تھی تیمم کی اور یہ حکم دیا گیا تھا. اور جس طرح میں نے کہا کہ آسانی کے لیے اور مریض والی بات ہے، اس کے حوالے سے یہ کہ ایک سفر میں کوئی شخص تھا، اس کے سر میں کوئی زخم ہو گیا تھا اور وہ اس کو جنابت کی حالت ہوئی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ مطلب بغیر پانی کے. تو لوگوں نے اس کو غلط مشورہ دے دیا کہ نہیں تم تو جنبی ہو تو تم کیسے نماز پڑھ سکتے ہو، غسل کیے بغیر، غسل کرنا تو تمہارے لیے ضروری ہے. اس نے غسل کیا، زخم میں پانی پڑا اور اس سے جو ہے نا اس کی موت کیا ہوگی، ڈیتھ ہو گئی اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، بہت ناراضگی کو. یہ کہا کہ تم لوگوں نے اس کو مار دیا، اگر نہیں پتا تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لینا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت اتنی عمر تھے شاید یا کون، کہ وہ ایک سفر میں تھے ساتھ، تو ان کو سمجھ نہیں آئی، جنابت کی حالت ہوگی کہ اب کیا کرنا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ مطلب آیت ان کو پتہ تھی تو انہوں نے نا مٹی میں سے وہ لوٹ پوٹ ہو گئے. کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی چوپایا کرتا ہے نا، ایسے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، میں نے اس طرح سے میں لوٹ پوٹ ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر لینا کافی تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تیمم کا طریقہ بتایا. اور وہ کیا ہے، یہ جو آ گیا نا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جو تھے نا تو ایسے کر کے مٹی کے اوپر مارے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو جھاڑا، نفقہ کا ورڈ آتا ہے اس میں، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ یوں کر کے پھیر لیا، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ پہلے صاف کرنا ہے، ایسے کر کے کیا، اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے اپنا الٹا ہاتھ جو ہے ویسے کر کے صاف کر لیا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. مٹی پہ ہاتھ مارا، ذرا سا اس کو جھاڑ لیا، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری مٹی جو ہے وہ مل لیا، اس کو جھاڑ لیا، اس کے بعد ہاتھ جو ہے سر پہ مل لیے، الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ، کی پورا طریقہ جو ہے نا حدیث کے الفاظ میں ملتا ہے. اور بس دیٹس اٹ، اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ایسے کوہنیوں تک کا بھی بتاتے ہیں، لیکن دیکھیں کوہنیوں تک کا جو ہے نا وہ وضو کے لیے ہے، اور اس میں المرافق کا ورڈ آتا ہے، مرافق کہتے ہیں کوہنیوں کے، جبکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. چہرے کا مسح کر لو اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اور جو حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں نا وہ کف کے آتے ہیں، ہتھیلی کو اس کو کہتے ہیں، تو یہاں تک ہی ہے، کوہنیوں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا. ٹھیک ہے. اتنی آسانی کی ہے. بیسیکلی یہ مطلب ایک علامتی طور پہ آپ کہہ رہی ہیں، اور اس کے لیے آپ پہلے نیت کریں گے کہ میں اس طرح کی نیت کر رہی ہوں. اور چاہے غسل کی حاجت ہے تو بھی بس اتنا ہی کرنا ہے، وضو کی حاجت ہے تو بھی بس اتنا ہی کرنا ہے. یہی ہے تیمم. بیسیکلی تو ارادہ کرنا ہے نا. تو یہ یعنی غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام یہ ہو جاتا ہے جو تیمم ہے. اور کوئی اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا. ٹھیک ہے. تو کسی کا کوئی ایسا مرض ہے کہ پانی سے منع کیا ہوا ہے، پانی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے. کوئی سفر میں ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں، اور جس طرح آج کل اتنی سہولتیں ہیں کہ آپ کے پاس پانی، منرل واٹر کی بوٹلز ہر ایک کے پاس ہی ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو جب اویلیبل ہے تو پھر آپ وضو کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہ بس پانی ہاتھ میں بھی پکڑا ہوا تو میں تیمم کر لیتا ہوں، پانی نہ ملے تو. ٹھیک ہے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ چیز یاد رکھنی ہے. تو اگر ہاں نہیں مل رہا بہت دور دور تک، کوئی ایسی سچویشن ہے، تو یا یہ بھی علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس اتنا پانی ہے کہ جو آپ کی پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہے، اس کو آپ نے رکھنا ہے، کہ ظاہر ایسی کچھ سچویشن ہو سکتی ہے تو اس میں بھی آپ کر لیں. لیکن پانی ہے تو آپ سفر میں بھی کریں گے، پانی نہیں ہے تو آپ حضر میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. گھر میں پانی آنا بالکل بند ہو گیا ہے، کچھ دن گزر گئے ہیں، پانی نہیں آ رہا ہے، جس طرح بہت کچھ ریموٹ ایریاز ایسے ہوتے ہیں گاؤں میں، دور سے جا کے پانی لانا پڑتا ہے، گھر میں نہیں ہے، قلت ہوگی، کچھ بھی ہے، تو اس قسم کی یہ آسانی دی گئی ہے کہ چاہے وضو کی ضرورت پڑ گئی، یعنی حدث اصغر تھا، قضائے حاجت وغیرہ، یا حدث اکبر تھا، یعنی جنابت کی حالت جس میں غسل ضروری تھا، تو دونوں کے لیے یہی ہے کہ بس آرام سے تیمم کرو اور اپنی نماز، یعنی نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ چہرے کا مسح پہلے ہے اس میں اور ہاتھوں کا بعد میں ہے، جبکہ وضو میں ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر چہرہ دھوتے ہیں نا، تو یہ دونوں ڈفرنٹ ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں پاک میں بھی ہمیں یہی طریقہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، ان کی سنت سے بھی ہمیں یہی طریقہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، مٹی پہ ہاتھ مارے، اس کو ایسے تھوڑا جھاڑ لیا، منہ پہ پھیر لیا، ایسے کر لیا اور پھر ایسے کر لیا، لیفٹ سے رائٹ ہینڈ، رائٹ سے لیفٹ ہینڈ. ٹھیک ہے، بس یہاں تو کوئی اس طرح مزید اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از انف. اچھا، ایک دفعہ میں نے کسی کا سنا کہ وہ کہہ رہے کہ بچپن میں ہم تیمم کا طریقہ نا، ہم کھڑے ہو جاتے تھے ایسے کسی طرف رک کر کے دیوار کی طرف، پھر ایسے ٹیپ کھولنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے بعد نیچے ہاتھ دھونے کا اشارہ کیا، پھر کلی کا اشارہ کیا، اور اس طرح سے مطلب نہیں پتا تھا. تو ایسا نہیں ہے، بس یہ اتنا صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور مٹی جو ہے اس کو پاک مٹی ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ گیلی شیلی نہ ہو، ڈرائی ہو، ٹھیک ہے، صاف ہو، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو. تو یہ ہے. مٹی آپ کو پتا ہے کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل کوالٹیز ہوتی ہیں. اب تو سائنس نے بھی اس چیز کو پروف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ کتا اگر برتن میں منہ مار جائے نا تو اس کو مٹی سے دھو لو، کیونکہ اب آگے سائنس کو پتا چلا کہ ہاں اس میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہے مٹی میں. اور بلکہ بچوں کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں کھیلنے دینا چاہیے. یہاں پہ تو باقاعدہ وہ سینڈ کے ایسے وہ ٹبز ہوتے ہیں یا پولز وغیرہ جس میں باقاعدہ بچوں کو کھیلنے دیا جاتا ہے. تو مٹی جو ہے ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے نا، ہوا پانی مٹی یہ تین ہی چیزیں ہیں نا. تو ہم لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لی کہ بس شاید یہ گندگی ہی ہے اور یہ نہ بری ہی چیز ہے، اور ایسا نہیں ہے. لیکن اس ایک ہمارے ماحول کا حصہ ہے، اور جو پاک مٹی ہے اس کو تو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو بہت زیادہ جو ہے نا وہم کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. ان کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، صاف اگر وہ مٹی شٹی یا اس طرح ان کو کوئی اس میں وہ ہاتھ مار رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کھیل لیں جو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ کا ٹائم کافی ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ غسل اور وضو جو ہے نا ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، ان کا بھی ذرا جان لینا ضروری ہے. ایک تو تیمم کے حوالے سے طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے حوالے سے بس آپ یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کے ہی قائم مقام ہے. پھر یہ کہ وضو کی طرح ایک تیمم سے بھی آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے شک کافی عرصے تک کسی کو پانی نہیں مل رہا تو وہ تیمم ہی کر کے وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، غسل جو ہے نا، اب تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم اور لے لیتی ہوں، لیکن اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دوں. یہ ضروری ہے کہ غسل جنابت کا جو طریقہ ہے نا وہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے، چاہے وہ کیسی بھی جنابت ہے، چاہے تنام ہے، چاہے جمع ہے، چاہے حیض و نفاس ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا جو طریقہ ان سے سنت سے پتہ چلتا ہے نا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل کی بنیاد جو ہے نا وہ وضو پہ رکھتے تھے، اور اس سے پہلے بھی طہارت کرتے تھے، یعنی پاکی حاصل کرتے تھے. کیا وہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس سے دھویا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہ جو ناپاکی ہے اس کو دور کیا اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد پھر وضو والی جو چیزیں نا، پھر اس میں آتا ہے کہ پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر جو ہے وہ سر کے اوپر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا وہاں سے ہٹ کر پاؤں بھی دھوئے. یعنی غسل پہلے ناپاکی دور کی، اس کے بعد غسل میں سب سے پہلے وضو والے کام جو سٹیپس آتے ہیں، کلی، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، پھر کونیوں تک ہاتھ ڈالنا، اور پھر جب سر پہ پانی ڈالنا ہے نا تو وہ، کیونکہ وضو میں تو ہم ویسے صرف سر کا مسح کرتے ہیں نا، لیکن غسل جنابت میں ہے کہ پانی آپ اس طریقے سے ڈالیں کہ بالوں کی جڑیں جو ہے وہ گیلی ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بدن کے اوپر سارا جو ہے وہ پانی ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا،
تو یہ ایک چیز ہے جو کہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. ہم لوگ تو عموماً گئے نا سیدھا شاور کھولا اور کر لیا, لیکن غسل جنابت جو ہے نا اس میں جو اسٹیپس جو مسنون طریقہ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. پہلے طہارت حاصل کی یعنی ناپاکی دور کی, پھر وضو کے اسٹیپس کیے اور اس کے بعد سر پہ جو ہے وہ پراپر مطلب ڈال کے پانی اور پھر جسم پہ بھی پانی ڈالا. اس میں یہ بھی ہے کہ جو جیسا حیض وغیرہ کا معاملہ ہے نفاس کا, اس میں عورتوں کو پوری طرح سے بال کھول کے نہانا ہوتا ہے, لیکن جنابت کی حالت یعنی جیسا ہسبینڈ وائف کا ایسے ریلیشن شپ ہے تو اس میں اگر وہ بند بالوں کے اوپر بھی ایسے یوں پانی ڈال لیں کہ اندر تک پہنچ جائے اور اس کے بعد پھر جسم کے اوپر ڈالیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے, یہ تھوڑا سا فرق دونوں میں یہ ہو جاتا ہے. اچھا باقی وضو کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے جب اس کا ڈیٹیل ذکر آئے گا تو اس وقت پڑھ لیں گے. باقی مین چیزیں آپ سب کو پتہ ہی ہے, لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا نا ان کے بارے میں علم حاصل کر لیا کریں, یا جو اپنا علم ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا کریں تاکہ جو چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی ہیں وہ ذہن میں دوبارہ سے آ جائیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح اس نے کوئی خاتون تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ سر کور کیے بغیر اگر آپ کسی نامحرم کے سامنے آ گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک گناہ جو ہے وہ علیحدہ سے ہے, لیکن جو نواقض وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ وہی ہے جو کہ بتائے گئے. قضاء حاجت ہے, ہوا خارج ہو جانا, یا کوئی بھی اس طریقے سے گہری نیند میں بھی کوئی چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے تو یہ چیزیں ہیں. بس آپ کا ٹائم کافی ہو گیا, ابھی ہم اس کو یہی تک رکھتے ہیں اور ہم تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت سنتے ہوئے غور کریں کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پلیز تلاوت ہو جاتا ہے. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. جی, اس میں آیت کی اینڈ پہ جو بات ہے نا وہ تھوڑی سی رہتی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بھی ہیں, بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی یہ جو آسانیاں دی ہیں اسی لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں, بخشتے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے گناہ جھڑ بھی جائیں, ختم بھی ہو جائیں, اور جو بھی اس کے لیے آسانی دی جا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. جن لوگوں نے شروع کی کلاس تھوڑی سی مس کی ہے ان کے لیے دوبارہ سے کہ آگے عشرہ ذی الحجہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت اور نیک کام کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کی صحیح ادائیگی اور جو کچھ بھی آپ ایکسٹرا کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اہم دن ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا علم بھی اور حاصل کریں. ٹھیک ہے جی، دعا کر لیجیے.